بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی کسی ایسی ماں کی کلپنا کی ہے جو اپنے بچوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہوئے تیل میں قربان ہوتے دیکھے؟ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک سچی اور دل کو جھکجھور دینے والی گھٹنا ہے۔ یہ ہے اس مہان عورت کی قربانی کی داستان جو فرعون کے محل میں ایک داسی تھی، لیکن دل سے صرف اللہ کی بندی تھی۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے فرعون کے محل میں کام کرنے والی داسی جس کا نام ماشطہ تھا کی وہ ایمان افروز کہانی جس کی خوشبو جنت تک میں محسوس کی گئی۔ آج سے قریب 3000 سال پہلے کی بات ہے۔ اس سمے مصر پر ایک ظالم اور گھمنڈی راجا فرعون راج کرتا تھا۔ وہ نہ صرف ایک تانا شاہ تھا بلکہ خود کو خدا بھی کہتا تھا۔ اس نے اللہ کو للکارنے تک کی بھی ہمت کی تھی۔ فرعون ایک بے حد بد کردار، ظالم اور گھمنڈی انسان تھا۔ اس نے اپنے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ وہ اسے سجدہ کرے۔ جو کوئی بھی اس کے آگے سر جھکانے سے انکار کرتا وہ اس پر اتیاچار کے پہاڑ ڈھا دیتا، یہاں تک کہ اس کی ہتیا بھی کروا دیتا۔ اسی دور میں اللہ نے اپنے سچے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی اور نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں جھوٹے خداؤں کی عبادت سے روکا۔ اسی بیچ فرعون کے محل میں کام کرنے والی ایک داسی جس کا نام ماشطہ تھا، وہ اللہ پر ایمان لے آئی اور موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا۔ وہ ایک معمولی سی دکھنے والی ایک داسی تھی، مگر اس کے دل میں ایک سچے ایک ایشور وادی کا ایمان تھا۔ وہ اس زمانے میں اللہ کو ماننے والی تھی جب خود کو خدا کہنے والا فرعون اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا۔ اس داسی نے چھپ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ فرعون کی بیٹی کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی تو اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر پڑی۔ جیسے ہی وہ اس کنگھی کو اٹھانے لگی، اس کی زبان سے اقسامات بسم اللہ نکل گیا۔ یہ سن کر شہزادی چونک گئی۔ اس نے پوچھا، تو نے یہ کیسا نام لیا؟ کیا تو بھی میرے باپ فرعون کو رب نہیں مانتی؟ اس عورت نے بڑی ہمت اور ایمانداری سے کہا، نہیں، رب تو وہ اللہ ہے جو مجھے، تجھے اور تیرے باپ کو بھی روزی دیتا ہے، جس نے آسمان بنائے، زمین بچھائی اور سب کو زندگی دی۔ شہزادی حیران تھی مگر غصے سے بھری ہوئی۔ اس نے جا کر فرعون سے شکایت کی۔ فرعون آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اس عورت کو دربار میں طلب کیا اور پوچھا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس عورت نے ڈرے بنا سینہ تان کر کہا، میرا رب، تیرا رب اور پوری کائنات کا رب صرف اور صرف اللہ ہے جو سب سے اونچا اور سب سے بڑا ہے۔ تو خدا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جواب سن کر فرعون آشچرچکت رہ گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ ایک داسی اتنی ٹھوس اور ہمت بھری جواب دے گی۔ فرعون نے سوچا کہ اس عورت کو ایسی خوفناک سزا دی جائے کہ پھر کوئی ویکتی دوبارہ اس طرح کی جرأت نہ کر سکے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ داسی اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی ہے، اس لیے فرعون نے اس داسی کے بچوں کو دربار میں حاضر کرنے کا آدیش دیا۔ پھر فرعون نے سپاہیوں کو آدیش دیا کہ ایک بڑی دیگ میں تیل کھولایا جائے۔ جب یہ تیل خوب کھول گیا تو فرعون نے آدیش دیا کہ اس عورت کے سبھی بچوں کو ایک ایک کر کے اس کھولتے تیل میں ڈال دیا جائے۔ فرعون کا آدیش سنتے ہی اس داسی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ پھر بھی اس نے بہت صبر اور ہمت سے کام لیا۔ سپاہیوں نے پہلے اس داسی کے ایک بچے کو پکڑا اور وہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا۔ وہ بچہ کبھی چیختا ہوا ماں سے مدد مانگتا، کبھی سپاہیوں سے مدد کی بھیک مانگتا، کبھی فرعون کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتا۔ سپاہی اسے گھسیٹتے اور دھکیلتے ہوئے دیکھ کے قریب لے گئے۔ داسی اپنے بچے کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور اسے الوداع کہہ رہی تھی۔ پلک جھپکتے ہی اس کے دل کے ٹکڑے اس کے بچے کو کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دیا گیا اور کچھ ہی چھنوں میں اس معصوم کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ داسی روتی رہی لیکن ڈگمگائی نہیں۔ فرعون نے داسی کی طرف دیکھا اور کہا، اب تو اس اندیکھے خدا کو چھوڑ کر مجھے اپنا رب مان لے۔
داسی نے دلیری کے ساتھ فرعون کی اور دیکھا اور اسے خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ فرعون اس اٹلتا اور ہمت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے دوسرے بچے کو بھی کھولتے تیل میں ڈال کر مار دیا گیا۔ آخر میں سپاہی اس مہیلا کے سب سے چھوٹے بچے کی طرف بڑھے جو نوجات اور معصوم تھا۔ جب سپاہیوں نے اس بچے کو چھینا تو بچے نے زور سے چیخ ماری۔ ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور اس سے برداشت نہیں ہوا، وہ زمین پر گر پڑی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت پر گزرنے والی قیامت سے بخوبی واقف تھا، اس لیے اللہ کی طرف سے ایک چمتکار پرکٹ ہوا۔ وہ چھوٹا بچہ جو ابھی بول بھی نہیں سکتا تھا، اس نوجات بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی اور بھری دربار میں بچہ بول اٹھا، اے میری ماں، گھبراؤ مت، ذرا بھی ڈرو مت، تو حق پر ہے۔ نسندہ دنیا کی یہ سزا آخرت ارتھات پرلوک کی یاتنا سے بہت ہلکی ہے، اور حق کے راستے میں جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ فرعون کے دربار میں موجود سب لوگ یہ سن کر دنگ رہ گئے، لیکن ان کے دل پر لگے کفر کے تالے پھر بھی نہ کھلے۔ کچھ ہی دیر میں اس معصوم کو بھی کھولتے تیل میں ڈال دیا گیا اور وہ بے گناہ نوجات بھی موت کی گود میں چلا گیا۔ اپنے تمام بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کے اتیاچار کی بھینٹ چڑھتے دیکھ داسی کا دل پھٹ پڑا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے بچوں کو اس دردناک موت سے بچا سکتی تھی، صرف اسے فرعون کو خدا سویکار کرنا تھا۔ لیکن اس نے اپنے رب پر بھروسہ کیا، اسے وشواس تھا کہ اس کے رب کے پاس اس کے لیے جو کچھ ہے وہ اس ختم ہو جانے والی دنیا سے کہیں ادھک ہے۔ اب سپاہیوں نے اس داسی کو پکڑا اور اسے دھکیل کر اس دیگ کے پاس لے گئے جس میں کھولتا ہوا تیل تھا۔ داسی کے من میں ایک بات آئی، اس نے فرعون کی طرف دیکھ کر کہا، رکو، میری ایک آخری گزارش ہے۔ یہ سن کر فرعون کو کچھ امید پیدا ہو گئی۔ فرعون نے کہا، ہاں بتاؤ، کیا خواہش ہے؟ داسی نے کہا، تم میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ دفنا دینا۔ فرعون نے کہا، ٹھیک ہے، اتنا تو میں کر ہی سکتا ہوں۔ پھر داسی نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اسی دوران اسے بھی کھولتے تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس گھٹنا کے قریب 2000 سال بعد انتم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ایک رات آپ کو معراج کا سفر کرایا گیا۔ یہ وہ رات تھی جسے شب معراج کہا جاتا ہے۔ وہی پاک رات جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کی سیر کروائی۔ اس سفر کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے تو ایک پوتر سرزمین مصر کے قریب سے گزرے۔ اچانک ایک بہت ہی عجیب، پیاری اور بے حد خوشبودار ہوا چاروں طرف پھیلی، ایسی خوشبو جو اس دنیا میں کہیں اور نہیں پائی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور اپنے ساتھ چل رہے فرشتے سے پوچھا، جبریل، یہ کیسی خوشبو ہے؟ یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے آدر اور نمرتا سے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشبو اس عورت کی قبر سے آ رہی ہے جو فرعون کی بیٹی کی داسی تھی، جس نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنے معصوم بچوں کی جان بھی۔ اس کی اور اس کے بچوں کی ہڈیاں یہیں دفن ہیں۔ جس دن سے انہیں دفن کیا گیا تب سے آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور قیامت تک آتی رہے گی۔ سچ مچ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، جبکہ کچھ لوگوں نے اس کے لیے اپنی اور اپنے اولاد کی جانیں قربان کر دیں۔ داسی، جس کا نام معشتہ تھا، دنیا کی نظروں میں ایک معمولی عورت تھی، مگر اللہ کے نزدیک اتنی اونچی کہ اس کی قبر سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ تھی فرعون کے ایک داسی کی کہانی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے وشے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔